انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان کی جانب سے حالیہ مہینوں میں کئی میزائل تجربات، بھارت میں کوہرام مچ گیا۔ پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں بڑھانے کے لیے مختلف اقسام کے میزائلوں کے تجربات کیے ہیں، جن میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے کروز میزائل سے لے کر درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔ پاکستان نے گزشتہ چند برسوں کے دوران اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ اور مؤثر جوہری توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف اقسام کے میزائلوں کے تجربات کیے ہیں، جن میں بڑے سے بڑے میزائل بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے فتح 4 کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے مطابق شعبہ تعلقات عامہ 30 ستمبر کو پاک فوج نے مقامی طور پر تیار کردہ نئے فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ کیا، جس کی رینج 750 کلومیٹر ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جدید ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل نظام سے لیس یہ ہتھیار دشمن کے میزائل دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والا فتح میزائل 5 مئی کو فتح سیریز کے زمین سے زمین پر مار کرنے والے گائیڈڈ میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ کیا، جس کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ ابدالی بیلسٹک میزائل ISPR کے مطابق اسی سال مئی میں پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جو ایک سطح سے سطح پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ہے، جس کی رپورٹ کردہ رینج 450 کلومیٹر ہے۔ اس ماہ داغے گئے فتح میزائلوں کی طرح ابدالی کا تجربہ بھی فوجی مشق ایکس انڈس کے دوران کیا گیا۔ پاکستان بحریہ کا بیلسٹک میزائل کا تجربہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ سال نومبر میں پاکستان بحریہ نے مقامی طور پر تیار کردہ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ 350 کلومیٹر رینج والا میزائل سسٹم زمینی اور سمندری اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہین 2 میزائل۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق گزشتہ سال اگست میں پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل شاہین 2 کا کامیاب تجربہ کیا۔ ترجمان پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ تربیتی لانچ کا مقصد ٹروپس کی تربیت، مختلف تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کا جائزہ لینا تھا۔ اس کا مقصد بہتر درستگی، بہتر بقا کے لیے شامل مختلف ذیلی نظاموں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لینا تھا۔ سائنسدانوں نے اس تاریخی کامیابی میں اپنا حصہ ڈالا۔ راکٹ فورس کمانڈ۔ پاکستان آرمی نے اگست کے اوائل میں راکٹ فورس کمانڈ قائم کی تاکہ ملک کی دفاعی صلاحیتیں مزید مضبوط کی جا سکیں۔ یہ کمانڈ مئی میں بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگ کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ یہ نیا کمانڈ روایتی میزائلوں، کروز اور ممکنہ طور پر ہائپر سونک بھی شامل ہے۔ اس کو آپریٹ کرنے کا ذمہ دار ہوگا، جو محاذ جنگ سے بہت دور تک اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہوگا۔ اسلام آباد نے بھارت کے ساتھ حالیہ فوجی تنازع کے بعد اپنی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ شروع کر دیا ہے اور اس کے پیش نظر مالی سال 26-2025 کے لیے دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کو کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور ہر سمت سے دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے میں ایک اور سنگ میل ثابت ہوگی۔ افغانستان کے ساتھ مذاکرات ناکام۔ پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو ختم کرنے کے لیے سخت کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ پاکستان اور افغانستان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وزیر اطلاعات پاکستان نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ بات چیت میں قابل عمل حل نہیں نکالا جا سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے مذاکرات کے دوران افغان سرزمین کو پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیموں کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ کیا، مگر طالبان نے
شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کا کوئی ضمانت نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان وفد نے بار بار گفتگو کے اصل مسئلے سے رخ موڑا اور کلیدی نقطے سے انحراف کیا۔ پاکستان نے جو شواہد پیش کیے وہ کافی اور ناقابل تردید تھے۔ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کو رکوانا تھا۔ وزیر اطلاعات نے پیغام میں کہا ہے کہ طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات کے دوران افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے سہولت فراہم کرنے پر قطر اور ترکی کا شکریہ ادا کیا اور اس پر دونوں ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے افغان طالبان رجیم کو دہشت گرد پراکسیز پاکستان کے خلاف لیوریج کے طور پر استعمال کرنے سے باز رکھنے کی قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن طالبان باز نہیں آ سکے۔ اب کھلی جنگ ہوگی اور ہر صورت ہوگی تابڑ توڑ قسم کا منہ توڑ جواب دینے کا بھی سامنا ہے افغانستان کو۔ غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستانی فوجی شامل ہو سکتے ہیں، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ۔ اسرائیلی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستان کی فوجی دستے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی دفاعی حکام نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ غزہ میں 2 سالہ جنگ کے بعد استحکام قائم کرنے کی تشکیل دی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستان کے فوجی دستے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی ویب سائٹ وائڈ نیوز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی کینسیٹ کے خارجہ اور دفاعی امور کمیٹی کو بند کمرہ اجلاس میں دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس بین الاقوامی فورس میں انڈونیشیا، آذربائیجان اور پاکستان کے فوجی شامل ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا پہلے اس مشن کے لیے اپنی فوج بھیجنے کی پیشکش کر چکا ہے، جبکہ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق آذربائیجان نے بھی اپنے فوجی فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ غزہ میں تعینات ہونے والی بین الاقوامی فورس میں ترکش فوج کی موجودگی قبول نہیں، اسرائیل کا اعلان۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ امریکی منصوبے کے تحت غزہ میں ترکش فوج کی موجودگی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہنگری میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈیون سار کا کہنا تھا کہ جو ممالک غزہ میں اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں انہیں کم از کم اسرائیل کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اردوان کی قیادت میں ترکی نے اسرائیل کے خلاف دشمنی کا رویہ رکھا ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں کہ ہم ان کی مسلح افواج کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے دیں۔ ہم اس پر متفق نہیں ہوں گے اور ہم نے اپنے امریکی دوستوں کو یہ بات واضح طور پر کہہ دی ہے۔ گزشتہ ہفتے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اشارہ دیا تھا کہ وہ غزہ میں ترکی سیکیورٹی فورسز کے کسی بھی کردار کی سخت مخالفت کریں گے اور اسی طرح مخالفت کرتے رہیں گے۔ جمعے کے روز اسرائیلی اور غزہ کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ غزہ میں بین الاقوامی فورس ان ممالک پر مشتمل ہونی چاہیے جن پر اسرائیل کو اطمینان ہو۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ کی پٹی میں امریکی فوجیوں کو بھیجنے سے صاف انکار کیا، لیکن وہ انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، مصر، قطر، ترکی، آذربائیجان سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ وہ بین الاقوامی فورس میں اپنا کردار ادا کریں۔ بھارت نے پابندیوں کا شکار روسی کمپنی کے ساتھ مسافر طیارے بنانے کا معاہدہ کر لیا۔ بھارت کی سرکاری طیارہ ساز کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے پابندیوں کا شکار روسی ایروسپیس کمپنی کے ساتھ مسافر طیاروں کی تیاری کا معاہدہ کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ معاہدہ روس کی یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے ساتھ کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ اقدام مغربی ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ UAE پر امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ کی پابندیاں عائد ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق یہ کمپنی روس کے فوجی صنعتی ڈھانچے میں ایک کلیدی کردار سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ HAPLC میں روسی کمپنیوں کے ساتھ کام کر چکی ہے اور سخوئی Su-30 MKI جنگی طیارے بھارت میں روسی لائسنس کے تحت تیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا گیا ہے کمپنی کے مطابق بھارت میں آئندہ 10 سالوں میں 200 سے زائد مسافر طیاروں کی ضرورت ہوگی، جبکہ 350 مزید طیارے قریبی بین الاقوامی سیاحتی روٹس کے لیے بھی درکار ہوں گے۔ غزہ بھیجے جانے والی فورس کا کام امن نافذ کرنا ہوا۔
تو کوئی ملک اس میں شامل نہیں ہوگا۔ شاہ عبداللہ کا اعلان۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم نے کہا ہے کہ اگر غزہ میں بھیجی جانے والی فورس کا کام امن نافذ کرنا ہوا تو کوئی ملک اس میں شامل نہیں ہوگا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویوز میں شاہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ کی جنگ بندی منصوبے کے تحت غزہ میں بھیجے جانے والی فورس کو امن نافذ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تو ممالک اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیں گے۔ شاہ عبداللہ دوم کا کہنا تھا کہ یہ اہم سوال ہے کہ غزہ میں بھیجی جانے والی سیکیورٹی فورسز کا مینڈیٹ کیا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ وہ امن برقرار رکھنے کے لیے ہوں گے، کیونکہ اگر مقصد غزہ میں امن نافذ کرنا ہوا تو کوئی بھی ملک اس میں شامل نہیں ہونا چاہے گا۔ شاہ عبداللہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امن برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقامی پولیس یعنی فلسطینی فورسز کی مدد کر رہے ہیں، جس کے لیے اردن اور مصر بڑی تعداد میں تربیت دینے کے لیے تیار ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح تیار آگے بھی رہیں گے۔ ہم دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہیں۔ جاپان میں امریکی فوجیوں کے درمیان ٹرمپ کا بڑا رقص۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جاپان کے دورے کے دوران وزیر اعظم سنائے تاشی سے ملاقات کے بعد یوکوسوکا میں موجود امریکی بحر بیڑے کی طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن کا دورہ کیا۔ ٹرمپ نے وہاں موجود امریکی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی افواج دنیا کی سب سے طاقتور ہے اور جلد مزید طاقتور ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے فوجیوں کی تعریف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ سے ایڈمرل بننے کا خواب دیکھتا رہا ہوں۔ ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کے پاس تاریخ کی سب سے مضبوط فوج ہے، کوئی فوج ہمارے برابر نہیں، کوئی ملک ہمارے ہتھیاروں کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بہت جلد امریکی فوج پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی امریکی بیڑی بیڑے کو للکارنے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ دنیا میں کسی کے پاس ہمارے جیسے جنگی جہاز اور ہتھیار موجود نہیں ہیں۔